السلام علیکم میرے پاکستانیوں، شہباز مصری کی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی گفتگو بڑی عام ہے جی، اور کل کا جو واقعہ پیش آیا جی سیالکوٹ میں سستا بازار جو ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے لگایا گیا، محترمہ فردوس عاشق اوان جن کی گفتگو ہوئی ہے اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کے ساتھ، وہ پوری دنیا نے دیکھی، اور اس والے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ بھی چلایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر 90% فردوس عاشق اوان صاحبہ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ میں بھی اس والے سے کہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کیا، یہ چیزیں پہلے کر دینی چاہیے تھی جو لیٹ ہو رہی ہیں۔ چلیں لیٹ آئے درست آئے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ جو ہم قوم ہے نا جی، پہلی تو بات ہم قوم نہیں ہیں، میں اپنے پاکستانی جو عوام ہے اس کو قوم نہیں سمجھتا، قوم ایسی نہیں ہوتی۔ اس کی 2-3 ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم جو لوگ ہیں پہلے ہم آواز اٹھاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ پوچھتا کوئی نہیں جی، ان افسران کو پوچھتا کوئی نہیں جی، بالکل واقعی کوئی نہیں پوچھتا، یہ بے لگام گھوڑے کی طرح کام کرتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، اپنی مرضی سے یہ کام کرتے ہیں۔ دیکھیں بڑا فرق ہوتا ہے، جو بندہ اے سی میں بیٹھ کر بات کرتا ہے، اے سی میں بیٹھ کر کرسی کے اوپر بیٹھ کر جو کام کرتا ہے اور جو باہر گرمی میں کام کرتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو افسران ہیں 17 گریڈ 18 گریڈ 19 گریڈ کے، یہ جو لوگ ہیں، ان کے پاس ہر فیسلٹیز ان کو گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے، ہمارے ٹیکس سے دی ہوئی ہے۔ ان کے پاس بڑی کمال کی بڑی زبردست گاڑی ہے، فل جناب ان کو سیکورٹی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بڑا پروٹوکول ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نمائندے جو ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی اسی طرح پروٹوکول ہے۔ لیکن بات یہ ہے گورنمنٹ کا ملازم کوئی بھی ہے وہ سرونٹ ہے، وہ ہمارا ملازم ہے، میرے ٹیکس کے اوپر سیلری لیتا ہے، وہ اس کو پوچھنا میرا حق ہے جی، میرا رائٹ ہے۔ ہم پوچھتے نہیں، جس وجہ سے ہمارے ملک کا نظام درم برا ہے۔ آپ مہذب معاشروں میں چلے جائیں، باہر کی دنیا میں چلے جائیں، دبئی سعودیہ میں 5 سال رہ چکا ہوں، وہاں لوگ پوچھتے ہیں، وہاں لوگ بات کرتے ہیں، وہاں لوگ ریٹ لسٹ پوچھتے ہیں، پھر تب جا کر سامان خریدتے ہیں۔ یہاں تقریباً 100 میں سے 5% لوگ ریٹ لسٹ پوچھتے ہوں گے، باقی تو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ بات یہ ہے مہنگائی ہے، کوئی چیز مہنگی بک رہی ہے بازار میں، جو آپ کا تحصیل میں اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے ریٹ لسٹ کو چیک کرنا، چیک اینڈ بیلنس کا اس کا کام ہے، جس کی وہ سیلری لیتا ہے۔ ہم اس کو سیلری اس وجہ سے دیتے ہیں، اپنے ٹیکس کا پیسہ اس وجہ سے اس سرونٹ کو دیتے ہیں، جس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کیا جائے۔ اپنی مرضی سے دکاندار کوئی بھی ریٹ لگا کر سامان نہیں بیچ سکتا۔ اگر کوئی دکاندار یہ چیز کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، اور اس کے اوپر سب سے بڑی غلطی اس اسسٹنٹ کمشنر کی ہے جو پوچھتا نہیں۔ وہ غریب ریڑھی دان کو پوچھ لیتا ہے، اس کی ریڑھی الٹی کر دیتے، اس کا سامان الٹا دیا جاتا ہے، لیکن بڑے بڑے مافیاز کے اوپر یہ اسسٹنٹ کمشنر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی فردوس عاشق اوان صاحب نے بدتمیزی کی ہے، یہ کی ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کیا ہے، اور ایسے بیوروکریٹس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، جو پچھلے 3 سالوں سے بالکل نہیں ہوا اور ہونا چاہیے۔ ان بیوروکریٹس کی وجہ سے خان صاحب کو، ایک ملک کا جو پرائم منسٹر ہے، اس کو باتیں سننی پڑتی ہیں، اس کو گالیاں سننی پڑتی ہیں۔ یہی قوم، یہی جو لوگ ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ آج فردوس عاشق اوان صاحب نے جو کیا ہے، بڑا کمال کا کام کیا ہے، اور آج لوگ اس کو کہہ رہے ہیں جی آپ نے غلط کیا۔ بھائی ٹھیک کیا نا، آپ کسی حال میں خوش نہیں ہیں۔ کبھی کہتے پوچھتے نہیں، کبھی کہتے کیوں نہیں پوچھتے، کبھی کہتے پوچھ لیا تو کیوں پوچھ لیا، ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں۔ اب ہم کسی حال میں خوش نہیں ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر جب اپنے آفس سے نکل کر کام نہیں کرے گا تو اس کو تو پوچھنا ہمارا فرض بنتا ہے نا۔ فردوس عاشق اوان نے وہ جو کام کیا، بڑا کمال کا کام کیا۔ یہ کام پچھلے 3 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ ان بیوروکریٹس کو جب تک لگام نہیں ڈالیں گے نا، اتنی دیر تک یہ کام نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، جو اے سی میں بیٹھا ہے، گاڑی بھی اس کی اے سی ہے، گھر بھی اس کا اے سی ہے، یہ تمام ساری جو اس کی سہولیات ہیں میرے اور آپ کے ٹیکس کے اوپر ہیں۔ جب ہم لوگ ان کو نہیں پوچھیں گے، جو یہ سرونٹ، ان کو جب ہم نہیں پوچھیں گے تو تب تک یہ کام نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے اپنی ذمہ داری کو ہم سمجھیں۔ فردوس عاشق اوان صاحب نے جو کام کیا، بڑا کمال کا کام کیا، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ بات جو کی ہے نا کہ میں اس بغیرت کو پوچھوں گی جس نے تمہیں اسسٹنٹ کمشنر اپوائنٹ کیا، جس نے لگوایا تمہیں، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ اس نے جو بات کی بڑی اچھی، یہ اس کو پتا تھا یہ سفارشی عورت آئی ہے۔ سفارشی، جو لوگ سفارشی ہیں، آپ کبھی اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں چلے جائیں نا، ڈپٹی کمشنر، آپ اپنے تھانے، جو آپ کے تھانے میں ایس ایچ او بیٹھا ہے، اس کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتا، پھر آپ کو پتا چلے گا یہ بیوروکریٹس آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔
پھر آپ کو ہوش آئے گی. آپ ان کے رویے نہیں دیکھتے, ان ملازمین کے رویے نہیں دیکھتے. درجہ حرم کا جو ملازم ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کرتا, آپ کو ان کے رویے کا سب پتہ ہے. لیکن یہ قوم کیا قوم, میں تو بس منہ سے نکل جاتا قوم, یہ قوم نہیں. تو لہذا جو کام اچھا کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں. فردوس عاشق عوان صاحب نے جو کیا بڑا کمال کا کام کیا, ویل ڈن, گڈ. میں چاہتا ہوں جتنے وزیر ہیں ان کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی, جتنے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر, جتنے یہ بیوروکریٹس ہیں, ان کو اسی طرح پوچھنا چاہیے اور سریعام پوچھنا چاہیے. یہ پبلک سرونٹ, یہ لوگ ہمارے ٹیکس کے اوپر سیلری لیتے ہیں, ہمارے ملازم ہیں, اور ان کو یہی عوام ٹیکس دیتی ہے جس کی وجہ سے ان کو سیلری ملتی ہے. اور انہی بیوروکریٹس کو عوام کے اندر کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ تم کون سی ڈیوٹی کر رہے ہو, کس قسم کی ڈیوٹی کر رہے ہو. ان کو سمجھایا جائے کہ تمہاری ذمہ داری کا, اور تم کس چیز کی ڈیوٹی کر رہے ہو اور کس طرح کی ذمہ داری نبھا رہے ہو. عوام کے اندر کھڑا کر کے یہ پوچھا جائے جس طرح فردوس عاشق عوان صاحب نے پوچھا. ویل ڈن, آئی اپریشیٹ, زبردست, اس طرح ہی ہونا چاہیے. بہت شکریہ.